रही थी। तो जो सिफारिशों पे मेडिकल कॉलेजों में दाखिल होते हैं उनका फिर यही हाल होता है, और जो जेली तरीके से वज़ीर आला बनते हैं फिर यही हो सकता है। आप पटियाला जेल जाते रहे हैं, गुज़श्ता रोज़ डिप्टी सुप्रीडेंट को इसलिए हिरासत में लिया गया कि उन्होंने इमरान खान की सहूलतकारी की है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि डिप्टी सुप्रीडेंट इमरान खान को कुछ फैसिलिटीज़ दे रहे हों या ऐसा कुछ? फैसिलिटीज़ दे, देखिए फैसिलिटीज़ तो जो खान साहब को अवेलेबल हैं वो सब मैंने हाई कोर्ट के ज़रिए खान साहब के लिए हासिल की है। जितनी मुलाकातें हो रही हैं, मैं अभी पटियाला जेल से आ रहा हूँ और मैं चाहता था कि आज खान साहब से मिलूँ, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस वक्त ट्रायल ख़त्म हो गए थे। आज बड़ी कलील मुद्दत के लिए उन्होंने हियरिंग की तो मैं नहीं मिल सका हूँ, लेकिन मैं अभी जब भी ये ट्रायल होंगे या वकला की मुलाकात का दिन है तो मैं इंशाल्लाह खान साहब से मिलूँगा। और मैंने आज इस पर ट्वीट भी किया है। मैं खान साहब को चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको मेरे सामने बैठा दें, क्या ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, साबित हो जाए कि खान के कानों में जहर घोलने के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। और मैं खान साहब के साथ जब मिलूँगा, पहले मैं खान साहब को चूँकि सारी बातों का इल्म होता था, वहाँ पे सारे लोग बैठे होते हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उन लोगों के करतूत खान के सामने ले आऊँ। लेकिन अब जब मैं जाऊँगा तो बल्लेबाज से लेके ये परवेज़ खटक और असद उमर और फवाद चौधरी और इन तमाम को वापस लाने की जो ताज़ा तरीन कोशिशें हैं उन सब को मैं आगाह करूँगा। ये उन लोगों को वापस ला रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की इमाम पे हमसे गए थे और जिन्होंने खान के ख़िलाफ़ जो है पर्दा सराइयाँ की, पार्टी के ख़िलाफ़ बयानात दागे, नाज़ुक लम्हात में खान को छोड़ा, डिच किया हमें, और अब जो है वो उनको वापस ला रहे हैं। वापस कौन तो ला रहा है पार्टी में? ये वही जो मिलवा रहे हैं, वही जो करता धरता बने हुए हैं। इंशाल्लाह खान साहब को देखें, अब तो कोई राय नहीं है। वो जो एक आदमी से वो जो बल्लेबाज का लाया जाना था ना, इसमें ये नकवी साहब भी बड़े अहम किरदार थे। बल्लेबाज को लाने में नकवी का भी बड़ा किरदार था। ये पूरा नाम क्या था उसका? नहीं, वो नकवी क्या नाम है जिसने वो मेरा वो जेली नोटिफिकेशन, शमीम नकवी। तो लिहाजा अब तो कुछ रह नहीं किया कि जी मेंबरशिप टर्मिनेट करते हैं। अब मैं किसका लिहाज करूंगा? अच्छा सर, ये मैं खान को बताऊंगा और खान की दिल आज़ारी होगी अगर, तो इसलिए मैं मीडिया से ये चीज़ें छुपा रहा हूँ कि मैं खान को क्या बताऊंगा। अच्छा, लेकिन जो बताऊंगा वो A to Z तमाम बताऊंगा। अच्छा, ये भी कयास किया जाता है कि जो बल्लेबाज जब गिरफ्तार हुआ था वो इस्लामाबाद से एक आम शख्सियत के घर से गिरफ्तार हुआ था। ये वाक़तन बल्लेबाज को लाया गया, एस्टेब्लिशमेंट की इमाम पे लाया गया, बल्लेबाज को ला के शेरानी साहब को माइनस किया गया, और बल्लेबाज की स्टोरी बिल्कुल सेट थी एंड उसको आगे ला के इलेक्शन के दिन उससे बयान दिलवाया गया कि जी मैंने तो किसी को टिकट ही नहीं दिए, तो PTI को बेनिशान किया गया। दूसरी बात यह है कि पार्टी के अंदर बाज़ लोग अभी भी उनको खारिश हो रही है। वो शहबाज गिल बोल रहा है कि भाई मरवत साहब तो पार्टी में उस वक़्त नहीं थे जब फैज़ हो। भाई गिल साहब ज़रा तारीख़ पढ़ो। मेरा बाप, मेरा दादा, वरना लकी का गजटियर उठा के देखो ज़िला बनू का, वो सियासत में थे और पाकिस्तान से कबल में थे, और मैं PTI में उस वक़्त से था जब आप अमेरिका में शायद कोई क्या कर रहे होंगे। अच्छा सर, तो सुने मोहतरमो, ज़रा अपनी ज़बान को थोड़ा सा आप आराम दें, वरना बातें बताने के लिए हमारे पास भी हैं कि जब इधर तफ्तीश के दौरान जो हुआ और जो बोला गया, कभी मैंने ज़बान खोल दी तो बहुत मुश्किल में लोग पड़ जाएंगे। तो लिहाजा मेरे हवाले से अपनी ज़बान को और अपनी खारिश को ताम के रखो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब आप सीनियर सियासतदान हैं, नवाज शरीफ पिछले कई अरसे से जो है आप खामोश दिखाई देते हैं, क्या पक रहा है सियासत में? नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में अब अगले जहान की तैयारी के लिए इबादत में मसरूफ़ हैं, खुदा से गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होंगे। देखिए अब उसका कोई मुस्तकबिल इस उम्र में तो नहीं है ना।
جو ان کی عمر ہے اور جو اس نے سیاست کے ساتھ کر دیا، وہ انڈین ورڈ ہے نا بلاತ್ಕಾರ، یہ ووٹ کے ساتھ اور سیاست کے ساتھ، اور جو ہوا اس کی پارٹی کے تو پھر کہاں پہ اس کی پارٹی رہ گئی؟ 17 سیٹیں مل گئی 2024 کے الیکشن میں، ابھی الیکشن میں جائیں تو انشاءاللہ انڈا ملے گا۔ میاں صاحب جیسے آدمی سے یہ توقع نہیں تھی کہ یہ اس طرح اپنے ساتھ کرے گا۔ جب انہوں نے رجیم چینج کے بعد حکومت پہ قبضہ کیا تو بتایا جی کہ ہم نے ریاست کو بچایا۔ ریاست کو کیا بچایا؟ جو 18 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا، وہ کہانیاں ابھی تک تش تش بام نہیں ہوئی ہیں، جلد ہو جائیں گی۔ آخر میں یہ بتائیے گا شیرت المروز صاحب کہ پہلے نواز شریف صاحب جب لندن میں تھے تو فیض حمید کے خلاف اور باجوہ کے خلاف بڑی لمبی چوڑی باتیں کیا کرتے تھے، وہی پاکستان آئے تو بڑے خاموش سے، اور اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا رہی، حتیٰ کہ فیض حمید کے خلاف جو کارروائی فوج نے کی ہے اس حوالے سے بھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا، کیا وجہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، فیض حمید کی گرفتاری کا تو میں نے خیر مطلب ذاتی رائے ہے میری کہ جو اس کا کردار تھا، ہم تو رول آف لا اور قانون کی حکمرانی کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ ایجنسی اگر سیاست میں اس طرح کا کردار ادا کریں گی اور اپنے لیے ایجنسی کے ہیڈ کے سیٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتی کے لیے اور تاوان کے لیے اغوا کر کے پیسے بٹوریں گے، تو ایسے لوگوں کا سدباب ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے، قانون اور انصاف کے کٹہرے میں ان کو کھڑا کیا جانا چاہیے، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ خوشائن دیں گے پہلی دفعہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر فائز رہ گئے ایک شخص کو جو ہے وہ کورٹ مارشل کے ذریعے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ اچھا، پی ٹی آئی نے آج اس حوالے سے ذکر کیا ہے کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک شخص کا ہو، سب کا ہو اگر کوئی خرابی ہوتی ہے۔ اور دوسرا، آج کوئی ملاقات کے لیے آپ گئے تھے اڈیالہ، کیا معاملات رہے ہیں؟ میں آج گیا تھا، میں ملنا چاہتا تھا خان صاحب سے، لیکن جب میں پہنچا ہوں تو اس وقت ٹرائل ختم ہو گئے اور میری ملاقات نہیں ہو سکی، اور کچھ لوگوں پہ یہ خبر جو ہے بم بن کے پھوٹی اور باغم باغ جیل کی طرف رخ کیا۔ لیکن ملوں گا، میں ضرور بتاؤں گا سب، یہ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں، مروز صاحب ملوں گا اور خان کو بتاؤں گا کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں اتنے مجھ سے جو ہے وہ بے آرام ہیں، بے چین ہیں اسٹوری میں۔ اور میں آپ سب کے توسط سے پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان سے میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ میرے خلاف الزامات پہ ایک انکوائری بنا لیں، اور جو لوگ کوئی الزام لگا رہے ہیں میرے سامنے بٹھائیں۔ یعنی کہ 2.5 ماہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، خان کے کان بھرے جا رہے ہیں اور مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے، یہ کس طرح کا انصاف؟ ہم خود پی ٹی آئی کے لوگ شکایت کرتے ہیں جی عدالت نے ہمیں سنا نہیں۔ کس طرح آپ دوسری پارٹی کو سنے بغیر کوئی آدمی فیصلہ کر سکتا ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، نوٹیفیکیشن آ گیا بلے باز کو لانے والے نقوی صاحب کا کہ جناب یہ ہم نے ٹرمینیٹ کہو۔ بھائی کون ہو تم ٹرمینیٹ کرنے والے؟ تو یہ اب سب لوگوں کو دیکھو، یہ آج پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے جن لوگوں نے خان کو آڑے وقت میں، تکلیف کے وقت میں، کڑے وقت میں چھوڑا۔ اسٹیبلشمنٹ کی ڈر سے ہمارے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے، مخالفین کے گود میں بیٹھ گئے، پی ٹی آئی کے خلاف بیانات دیے، ورکر کا حوصلہ توڑا۔ آج پرویز خٹک، فواد چودھری، اسد عمر اور عمران اسماعیل اور علی زیدی اور اون چودھری کے بھائی کو پی ٹی آئی میں لانے کے لیے تازہ ترین کوشش ہو رہی ہے۔ کیا ورکر اس کو برداشت کر سکیں گے؟ یہ پی ٹی آئی سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں، خان سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں۔ ورکر کو علم ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس پارٹی میں اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ یا خان ہیں یا ورکرز ہیں، یا خان ہیں یا ورکرز ہیں۔ ورکرز ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی، جو جیلوں میں گئے، جنہوں نے ووٹ ڈالا یا ڈلوایا۔ تو لہذا ان کی مرضی اور منشا کے بغیر کسی کی آمد قبول نہیں۔ آج اڈیالہ جیل آپ کفن باندھنے کی اجازت مانگنے گئے تھے، کل کے سلسلے میں آپ نے دیکھیں کفن کے لیے ہم تو ویسے ہی ہم تو شاید گزشتہ 15 سال سے بونس میں پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں پھر کہتا ہوں
کہ یہ 3 ماہ سے جلسہ کیوں نہیں کر سکے ہیں؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ NOC نہیں ملا. یہاں پہ سارا پاکستان جمع تھا اسلام آباد کے جلسے میں اور جلسہ مؤخر کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ مروت صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ آپ جب تک آپ کو اجازت ملتی ہے. کون سی اجازت؟ خان صاحب مجھے کہتا نا، میں نے خان صاحب کے لیے 9 مئی کے بعد جلسے کیے، پورے پاکستان میں کیے. کبھی وہ مجھے کہتا نا کہ اجازت لو، کبھی مجھے کہتا نا کہ بھائی 80 جلسے ہم نے کیے، کنونشن کیے. اور ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں، چیلنج کر کے کہتا ہوں، ابھی یہ جو ثوابی میں جلسہ ہوا ہے اور علی امین خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ثوابی کے جلسے کیا ہے، اخراجات جو ہیں 1,25,00,000 روپے اس نے ادا کیے. میں نے چیلنج کر کے کہتا ہوں، پورے پاکستان میں جلسے کیے، کوئی ایک آدمی کہہ دے کہ یا پارٹی کہہ دیں کہ 1 روپے کسی نے دیا ہو. ان تمام جلسوں کی، ان تمام کنونشنوں کی، کہ 1 روپے حرام ہو جو کسی نے دیا ہو. الزامات یہ لگا رہے ہیں، یا میرا گھر گرائے گی، یا کوئی ایک کہہ دے کہ کسی نے 1 روپے ڈونیشن کی آفر کی ہو. میرا بردر ان لا مرڈر ہوا، میں کہہ سکتا ہوں، اور کس چیز پہ مرڈر ہوا، کوئی میرے پاس تعزیت کے لیے آیا ہو، اور تھانے مجھے دے رہے ہیں کہ جناب نکال رہے ہیں. کس چیز پہ نکال رہے ہو؟ یعنی کہ اس چیز پہ نکال رہے ہو کہ جو آپ کرتے پھریں کوئی خان کو یہ بتائے نہیں. بتاؤں گا، اور ڈنکی کی چوٹ پہ خان کو بتاؤں گا. اچھا، آپ خان صاحب کا نیکسٹ مستقبل کا دے خان صاحب کا مستقبل اور قوم کا مستقبل جڑا ہوا ہے. کب تک جیل سے رہا ہونے کے دیکھیے، خان صاحب تب جیل سے رہا ہوں گے جب یہ قوم NOC کے پیچھے نہیں بھاگی. اچھا شیر افضل، یار ایک سوال کا جواب تو دینے دو نا. تم لوگ خود مطلب احتجام میں سوار ہو. بالکل ٹھیک ہے، وہ بولے جب NOC کے پیچھے بھاگو گے، اجازتیں مانگو گے کہ ہم نے جلسے جلوس اور ریلیاں کرنی ہے، تو پھر خان کی رہائی ممکن نہیں ہے. خان تب رہا ہوگا جب جناب علی پوری قوم سڑکوں پر ہوگی. یہ میرا اعتقاد ہے. مروت صاحب، آپ نے کچھ پارٹی رہنماؤں پہ پہل آپ نے کی تھی کہ وہ کہیں سے لانچ ہوئے ہیں، لیکن اب آپ پہ الزام ہے کہ آپ کو لانچ کیا گیا تھا پارٹی میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے. آپ پہ الزام ہے کہ آپ کو کسی نے یہاں ان کے پاس کاٹا ہے. الزامات یار اپنے پاس رکھو. اچھا میڈم